اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین واصدق الصادقین رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ ہمارا مباحثہ کتاب صرف میر میں ہے اور ہم پیچھے والے مباحثے میں پڑھ چکے ہیں کہ ترازو میزان حروف اصلی کو حروف زائدہ سے پہچاننے کا جو ہے وہ فا، عین اور لام کلمہ ہے، ٹھیک ہے۔ جو فا، عین اور لام کے مقابل میں آئیں گے وہ حروف اصلی ہیں، جو اس سے زیادہ ہوں گے وہ حروف زوائدہ ہیں۔ یہ صرف میر جو ہے ہمارا یہ مباحثہ جو ہے ایک سے دوسری بات، دوسری سے تیسری، تیسری سے چوتھی، اس طرح ہے کہ ایک بات سے دوسری بات نکلتی ہے۔ حروف اصلی کو حروف زائد سے پہچاننے کا ترازو جو تھا وہ فا، عین اور لام ہے، جس طرح کہ کہا گیا تھا ناصرہ راجل، ناصرہ نون صاد را، فا عین لام، یہ وزن برابر ہے۔ راجل را جیم لام اور فا عین لام، یہ وزن برابر ہے۔ جو اس سے زائد ہوگا، مثال کے طور پر کہا تھا یضربو یا ضاربن، ناصرن، یطلبو، یہ ایک حرف کیا اس میں زائد ہے۔ پھر ہم نے کہا تھا ہم پچھلے مباحثے میں کہ اسم ثلاثی مجرد کے 10 وزن ہیں۔ اسم ثلاثی مجرد کے 10 صیغے ہیں۔ کون کون سے؟ پیچھے پڑھ چکے ہیں، فلسن، فارسن، کاتفن، عضدن، حبرن، عنبن، ابلن، کفلن، سوردن، عنقن۔ یہ جو ہیں 10 وزن پیچھے پڑھ چکے ہیں، اور یہ بھی میں گزارش کر چکا ہوں کہ یہ 10 کیوں ہیں، 10 سے زیادہ کیوں نہیں ہو سکتے، 10 سے کم کیوں نہیں ہو سکتے۔ پھر کہا تھا ہم نے کہ اسم رباعی مجرد کے جو ہیں وہ 5 صیغے ہیں، جعفرن، درہمن، زبرجن، برسن، قیمترن۔ یہ 5 وزن جو ہیں یہ اسم رباعی مجرد کے ہیں۔ اسم خماسی مجرد کے 4 صیغے ہیں، سفرجلن، اضعملن، جحمرشن، قرطائبن، یہ 5 وزن۔ اور یہ ہم کہہ چکے ہیں کہ فعل ثلاثی مجرد فعل، اب یاد ہوگا میں نے کہا تھا اسم ثلاثی بھی ہوتا ہے، رباعی بھی ہوتا ہے اور خماسی بھی ہوتا ہے۔ فعل جو ہوتا ہے وہ ثلاثی اور رباعی ہوتا ہے، فعل فقط ثلاثی اور رباعی ہوتا ہے۔ فعل ثلاثی مجرد کے جو ہیں وہ 3 صیغے ہیں، ناصرہ، عالمہ، شارفہ، فاعلہ، فاعلہ، فاعلہ کے وزن پر۔ اور فعل رباعی مجرد جو ہے اس کا ایک ہی صیغہ ہے، وہ کون سا ہے؟ دحرجہ، بر وزن فعللہ۔ یہ خلاصہ تھا پیچھے والے مباحثہ کا۔ آج جو ہمارا مباحثہ ہے وہ یہ ہے کہ ہماری بحث کس میں ہے؟ اسم فعل، اسم فعل، اسم فعل کے بارے میں بات کریں۔ وہ کہتے ہیں کہ اسم یا فعل، اسم یا فعل 7 قسموں میں سے کسی ایک قسم سے باہر نہیں ہوگا۔ ہر وہ اسم، ہر وہ فعل، جو بھی اسم اور فعل ہے، کہتے ہیں کہ اگر وہ ہر وہ اسم اور فعل اگر وہ حروف علت، حمزہ اور تضعیف، حرف علت کتنے ہیں؟ 3 انشاءاللہ آ رہے ہیں، 3 واو، الف اور یا۔ الف بھی وہ الف جو واو اور یا سے تبدیل ہوا ہو، واو، الف اور یا، یہ 3 جو ہیں یہ حروف علت ہیں۔ ہر وہ اسم، ہر وہ فعل جو ان 3 حروف علت، ٹھیک ہے، حمزہ یا تضعیف، تضعیف آ رہا ہے انشاءاللہ، تضعیف کا مطلب ہوتا ہے کہ 2 حرف ایک جنس کے ہوں، یا وہ کہتے ہیں ہر وہ اسم جو حروف علت، ٹھیک ہے، حمزہ اور تضعیف سے خالی ہوگا تو اس اسم یا فعل کو کیا کہیں گے؟ ہم کہیں گے یہ صحیح و سالم ہے۔ یعنی تمام جو بھی اسم ہے یا فعل ہے وہ 7 قسموں میں سے باہر نہیں ہوگا، یا تو وہ ہوگا صحیح و سالم ہوگا۔ صحیح و سالم کسے کہتے ہیں؟ یعنی صحیح و سالم کی تعریف میں ہم کہہ سکتے ہیں ہر وہ اسم اور فعل جس کے مقابلے میں، جس میں حرف علت، حمزہ یا تضعیف نہ ہو، وہ اسم کیا ہوگا؟ صحیح اور سالم ہوگا، اسے صحیح و سالم کہتے ہیں۔ جس طرح مثال دیتے ہیں راجل، لفظ راجل یا ناصرہ، راجل میں حروف علت نہیں ہے، ناصرہ میں حرف علت نہیں ہے، راجل یا ناصرہ فعل راجل اسم ہے، ناصرہ فعل ہے۔
اب یہ اسم کی ایک مثال ہے، ایک فعل کی مثال ہے، ان میں حرف علت نہیں ہے، حمزہ نہیں ہے، اور تضعیف یعنی دو حرف ایک جنس کے ایک جیسے بھی نہیں ہے۔ یہ ہو گیا اسم جو کہ صحیح و سالم، فعل جو کہ صحیح و سالم ہے۔ اگر کہتے ہیں کہ ہر وہ اسم اور فعل جس اسم اور فعل میں حمزہ آ جائے اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے محموز کہتے ہیں۔ ہر وہ اسم اور فعل جس کے اندر کیا ہو؟ حمزہ آ جائے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ محموز کہتے ہیں۔ جس طرح امرن، امر شروع میں حمزہ ہے، 3 حرفی ہے، یعنی ہم نے کیا کہا تھا؟ حروف اصلی کو حروف زید سے پہچاننے کا ترازو کیا ہے؟ فا، عین اور لام کلمہ ہے۔ امرن یہ فا ہے کہ یا نہیں؟ یہ امر میں حمزہ جو ہے فا کلمہ کی جگہ پر ہے۔ امرن یا امرا جو فعل ہے، امرا یہ حمزہ جو ہے یہ فا کلمہ کی جگہ پر ہے۔ یہاں ہم اس کو کیا کہیں گے؟ کہیں گے کہ یہ صحیح ہے؟ کہیں گے نہیں، یہ اسم اور فعل کیا ہیں؟ محموز ہیں، امرن و امرا۔ یا اگر تضعیف آ جائے یعنی حروف اصلی کی جگہ پر 2 حرف ایک جنس کے آ جائیں تو اس کو کیا کہیں گے؟ کہ یہ اسم مضاعف ہے۔ یا کیا کہیں گے؟ ہم کہیں گے کہ یہ فعل کیا ہے؟ مضاف ہے۔ جس طرح مدن اسم ہے و مددہ، مدن و مددہ اصل میں ہے، مدن و مدہ، مدن اصل میں مددن تھا اور مدہ جو ہے یہ مددہ تھا، ٹھیک ہے۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ یعنی اسم اور فعل یا صحیح ہوگا یا محموز ہوگا یا مضاف ہوگا، یہ 3 قسمیں ہو گئی۔ چوتھی قسم کہتے ہیں کہ ہر وہ اسم اور فعل جس میں حرف علت ہو، چاہے وہ اب حرف علت کون سے ہیں؟ 3 ہیں، واو، یا اور الف۔ وہ الف جو واو یا یا سے منقلب ہوا، تبدیل ہوا ہو، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو معتل کہتے ہیں۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ معتل کہتے ہیں۔ اب ہمارے پاس کتنی قسمیں ہو گئیں؟ ہمارے پاس جو اب ہو گئی 4، یعنی اسم یا فعل یا صحیح ہوگا یا محموز ہوگا یا مضاعف ہوگا یا معتل ہوگا۔ صحیح جس کے 3 حروف اصلی ہوں، ان میں حرف علت حمزہ تضعیف نہ ہو، محموز جس میں حمزہ آ جائے، مضاعف جس میں 3 حرف کے بدلے میں 2 حرف ایک جنس کے اور اصلی آ جائیں، معتل جس میں حروف علت ہوں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ معتل کہتے ہیں۔ اب کہتے ہیں کہ حرف علت یا تو فا کلمہ کی جگہ پر ہوں گے، یا حرف علت عین کلمہ کی جگہ پر ہوں گے، یا وہ حرف علت لام کلمہ کی جگہ پر ہوں گے۔ یعنی دوسرے لفظوں میں کہہ سکتے ہیں ہم کہ اگر وہ 3 حرفی ہے تم سارے کے سارے اسم یا فعل ہے، اس کے حروف اصلی ہیں تو 3 حرف ہوں گے، یعنی یا تو پہلے حرف کی جگہ پر حرف علت ہوگا، یا دوسرے حرف کی جگہ پر حرف علت ہوگا، یا تیسرے حرف کی جگہ پر حرف علت ہوگا، ٹھیک ہے۔ اگر وہ پہلے حرف کی جگہ پر حرف علت ہے تو اس کو کہتے ہیں معتل الفا اور مثال۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ معتل الفا اور مثال۔ جیسے کہ وعدن و وعدہ، وعدن و وعدہ، وعدن 3 حرف ہیں، واو عین دال، وعدن فا عین اور لام کے وزن پر ہے۔ جی یہ حروف جو ہیں سارے مثال کے طور پر کیا ہیں؟ اس کے وزن پر ہے۔ حروف اصلی کو حروف زائد سے پہچانے کا جو طریقہ تھا اس کے وزن پر ہے، یعنی اس کا مطلب ہے کہ ان میں سے کوئی حرف زائد نہیں ہے۔ لیکن یہاں جو 3 حرف ہیں ان میں سے فا کلمہ کی جگہ پر، فا کی پہلے جگہ پر کیا ہے؟ حروف علت ہے، اور وہ کیا ہے؟ وعد ہے، واو ہے، وعدن اور وعدہ میں۔ اگر وہ حرف علت عین کلمہ کی جگہ پر ہو، جس طرح کہ اس کو کیا کہتے ہیں؟ معتل العین اور اجوف، اس کو معتل العین اور اجوف کا نام دیا جاتا ہے۔ یہ جو کہا جا رہا ہے معتل العین اور اجوف، کہتے ہیں کہ اجوف عین اس لیے کہا جا رہا ہے کیونکہ وہ عین کلمہ کی جگہ پر حرف علت ہے۔ اجوف جوف سے ہے، جوف یعنی درمیانی خالی جگہ کو، بعض کا جوف کا اطلاق پیٹ کے اوپر بھی آتا ہے کیونکہ یہ درمیانی جگہ ہے، اور جب پیٹ خالی ہو تو اس کو جوف بھی کہا جاتا ہے۔ اجوف اس لیے کہتے ہیں کیونکہ یہ اس حرف کا درمیان والا جو حصہ ہے وہ حروف اصلی سے خالی ہے، اس کی جگہ پر حرف علت آ چکا ہے، اس لیے اس کو معتل العین اور اجوف کا نام دیا جاتا ہے۔ جس طرح کہ کہتے ہیں قولن و قالا، یہ قولن قاف واو لام، قالا قاف الف اور لام، قالا اصل میں قاولا تھا، انشاءاللہ تعلیلات میں آ جائے گا۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ یعنی ہر وہ اسم اور فعل جس میں حرف علت عین کلمہ کی جگہ پر ہو اس کو کیا کہتے ہیں؟
मुअतलुल ऐन और अजवाफ, ये नाम है उसका। अगर हर्फ इल्लत लाम कलमा की जगह पर हो तो उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं मुअतलुल लाम। मुअतलुल लाम इसलिए कहते हैं क्योंकि लाम कलमा की जगह पर क्या है? हर्फ इल्लत है। मुअतलुल लाम और नाकिस, नाकिस यानी उस चीज़ को कहते हैं कि जिसकी दुम कटी हुई हो, जिसका आखिरी हिस्सा कटा हुआ हो। इसको नाकिस इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि ये इसका आखिरी हिस्सा जो है, लाम कलमा जो है, वो हरूफ असली से खाली है, इसलिए इसको नाकिस का नाम दिया जा रहा है। जिस तरह के कहते हैं, इसकी मिसाल रमयुन व रमा, या जो है यह हर्फ इल्लत है। हमने कहा था कि हरूफ इल्लत कितने हैं? 3 हैं, वाव, या और अलिफ। मुअतल क्या से कहते हैं? कहते हैं कि अगर 2 हर्फ इल्लत आ जाएं, मुअतल, हमने क्या कहा? हर वो इस्म और हर वो फेल जिसके अंदर हरूफ इल्लत हों उसे क्या कहते हैं? मुअतल कहते हैं। वो कहते हैं कि फिर अगर मुअतल तो है, अगर वो मुअतल ऐसा है कि जिसके अंदर 2 हर्फ इल्लत हों, उसको क्या कहते हैं? उसको लफीफ कहते हैं। अगर 2 हर्फ हों और 2 हर्फ इल्लत हों तो उसको क्या कहते हैं? लफीफ कहते हैं। फिर लफीफ की 2 किस्में हैं, लफीफ मफरूक, लफीफ मकरून। लफीफ मफरूक किसे कहते हैं? लफीफ मफरूक यानी है मुअतल, इस्म है या फ़िल है, उसके अंदर हर्फ इल्लत हैं, 2 हर्फ इल्लत हैं। जब उसके अंदर 2 हर्फ इल्लत हैं तो ये लफीफ मफरूक है। मफरूक का मतलब यानी फ़र्क, जुदा जुदा, अलहदा, यानी इसका मतलब ये बनेगा कि एक हर्फ इल्लत उसका जो है वो फ़ा कलमा की जगह पर है, दूसरा उसका हर्फ इल्लत जो है वो लाम कलमा की जगह पर है, उसका जो ऐन कलमा है, दरमियान वाला हिस्सा है, वो हर्फ जो है वो हर्फ असली है। इसको क्या कहते हैं? मुअतल और लफीफ मफरूक। जिस तरह के मिसाल देते हैं इसकी, वक़युन व वक़ा। ये वक़युन व वक़ा जो कहा जा रहा है, वाव हर्फ इल्लत है, काफ दरमियान वाला जो है हिस्सा जो है उसका वो हर्फ असली है, और युन वक़युन ये या जो है ये हरूफ इल्लत में से है। लफीफ 2 किस्में हैं, मफरूक और मकरून। अब मकरून क्या होता है? वो लफीफ यानी जिसमें दोनों हर्फ इल्लत क्या हों? मिले हुए हों, यानी दोनों हर्फ इल्लत क्या है? इकट्ठे हैं, उनके दरमियान कोई हर्फ असली नहीं है। जिस तरह तय्युन व तवा, तय्युन ता या ये तय्युन, ठीक है, व तवा, तावा या है असल में, यानी पहले में तय्युन में 2 या हैं और मिले हुए हैं, मकरून यानी मिला हुआ, और तवा यानी वाव और या दोनों हर्फ इल्लत हैं और वो दोनों मिले हुए हैं। वो कहते हैं कि आप दूसरे लफ्ज़ों में ये भी कह सकते हैं कि ये मजमूआ अस्मा व अफ़आल जो है उसकी 7 किस्में हैं। यानी दूसरे लफ्ज़ों में हम कह सकते हैं कि जितने भी इस्म हैं, अस्मा हैं या अफ़आल हैं, उनकी 7 किस्में हैं। कौन कौन सी? या तो वो सही होगा, ठीक है, सही होगा, या कहते हैं कि वो मिसाल होगा, या मुज़ाफ़ होगा, या लफ़ीफ़ होगा, या नाकिस होगा, या महमूज़ होगा, या अजवाफ़ होगा। ये सब की तारीफ़ें हम एक एक करके पीछे पढ़ चुके हैं कि भाई इनको क्या कहते हैं। ये आज के थोड़ी सी तारीफ़ें हैं, मुबासा मुश्किल है, देखते हैं इसका तर्जुमा करके फिर आगे देखते हैं क्या होता है। कहते हैं कि फ़स्ल हर इस्मी व फ़िअली के दर हरूफ उसूल व हमज़ा व तज़ईफ़ व हर्फ इल्ला नबशद। हर वो इस्म, अब यानी आपसे कोई पूछने वाला कि इस्म सही और सालिम किसे कहते हैं, फ़ेल सही और सालिम, फ़ेल सही और सालिम की तारीफ़ क्या है, तो हम कह सकते हैं हर वो इस्म जिसके अंदर हरूफ असली के मुकाबले में हरूफ इल्लत, हमज़ा या तज़ईफ़ न हो तो उसको सही कहते हैं, इस्म सही और सालिम होगा। फ़ेल है तो वो फ़ेल सही और सालिम होगा। हर वो इस्म और फ़ेल जिसके हरूफ असली के मुकाबले में हर्फ इल्लत, हमज़ा और तज़ईफ़ न हो तो वो इस्म क्या है? सही और सालिम है, वो फ़ेल सही और सालिम है। सही और सालिम किससे है? यानी हरूफ असली, हरूफ इल्लत, हमज़ा और तज़ईफ़ से। और रात सही और सालिम खानद, उस इस्म या उस फ़ेल को क्या कहते हैं? सही और सालिम कहते हैं। वो कहते हैं कि ये जो है ये सर्फ़ियों इल्म सर्फ़ के जो उलमा हैं उनकी नज़र में ये सही और सालिम है, ठीक है।
لیکن جو نحوی ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہ، ہر وہ اسم اور فعل جس کے آخر میں حرف علت نہ ہو تو وہ صحیح و سالم ہے، درمیان میں یا اول میں ہو تو تب بھی وہ کیا ہوگا؟ صحیح و سالم ہوگا۔ آخر میں حرف علت نہ ہو تو صحیح و سالم ہوگا۔ اگر آخر میں حرف علت ہے تو پھر اس کو آپ دوسرا نام دیں گے جو اس حساب سے بھی دیں گے، تو یعنی اگر واو ہے تو وہ واو والا نام دیں گے، ناقص واوی یا یہ نام دیں گے۔ اگر درمیان میں ہے تو اس کو آپ مثال کے طور پر صحیح سے نہیں ہٹا سکتے۔ کہتے ہیں کہ چوں راجل و ناصرہ، جس طرح کہ راجل اور ناصرہ ہے۔ راجل دیکھیں را فا کلمہ کی جگہ پر ہے، جیم عین کی جگہ پر ہے، وہ جو ہم نے ترازو دیا تھا فا عین اور لام والا، اور لام جو ہے وہ لام کی جگہ پر ہے۔ ناصرہ نون فا کی جگہ پر ہے، شاد عین کی جگہ پر ہے، را لام کی جگہ پر ہے۔ کہتے ہیں وہ ہر چی داروی حمزہ باشاد، ہر وہ اسم اب متوجہ ہے۔ یہ تعریف ہو گئی اسم صحیح و سالم یا فعل صحیح و سالم کی کہ جس کے مقابلے میں حرف علت حمزہ یا تضعیف نہ ہو۔ محموز کسے کہتے ہیں؟ اب ہم سے کوئی بندہ پوچھ سکتا ہے کہ اسم محموز کسے کہتے ہیں یا فعل محموز کسے کہتے ہیں؟ اسم بھی محموز ہوتا ہے، فعل بھی محموز۔ ہم کہیں گے کہ ہر چی داروی حمزہ باشاد آن را محموز کہتے ہیں۔ ہر وہ اسم یا ہر وہ فعل جس کے اندر حمزہ ہو اس کو محموز کہتے ہیں، جیسے امرن و امرا، امرن و امرا۔ اچھا مضاعف کسے کہتے ہیں؟ مضاعف اب واضح لفظ سے بھی سمجھ آ رہا ہے، مضاعف جس میں زیادتی ہو، یعنی دو حرف، ایک سے زیادہ حرف جو ہیں ایک جیسے ہوں تو اس کو مضاعف کہتے ہیں۔ ہر وہ اسم اور فعل جس میں حروف اصلی کے مقابلے میں حروف اصلی کے مقابلے میں حرف ہوں اور وہ دونوں حرف ہوں بھی اصلی اور ایک جیسے ہوں، کہتے ہیں وہ ہر چ داروی تضعیف باشد، ہر وہ اسم اور فعل جس میں تضعیف ہو۔ تضعیف کہتے کہتے پھر کہتے ہیں یعنی دو حرف اصلی و از یک جنس بود باشد، ہر وہ اسم اور فعل جس کے اندر دو حرف ہوں، دونوں اصلی ہوں اور دونوں ایک جنس کے ہوں، اس کو تضعیف کہتے ہیں۔ آن را مضاعف خانہ، تضعیف یا مضاعف ایک نام ہے۔ جیسے مدن و مدہ، یہ تین طریقیں ہو گئی، صحیح و سالم، محموز اور مضاعف۔ وہ ہر چ دروے حرف الا باشد، وہ کہتے ہیں کہ ہر وہ اسم اور ہر وہ فعل جس کے اندر حرف علت ہو اس کو کیا کہتے ہیں؟ آن حرف علت۔ اب کسے کہتے ہیں؟ کہ وہ کہتے ہیں کہ آن واو و یا و الف یاست، کہتے ہیں کہ حرف علت تین ہے، واو یا اور الف ہے۔ کہ منقلب باشد از واو و یا، وہ الف جو واو پہلے واو تھا پھر الف بنایا ہے ہم نے کسی وجہ سے مناسبت کی وجہ سے، یا پہلے یا تھا پھر اس کو ہم نے الف بنایا ہے، یہ تین حرف کیا ہیں؟ حروف علت ہیں۔ آن را معطل خانات، اس کو کیا کہتے ہیں؟ معطل کہتے ہیں۔ اب واضح ہو گیا؟ کہتے ہیں کہ صحیح و سالم، مضاعف، اچھا محموز اور معطل۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ اسم معطل کسے کہتے ہیں؟ ہر وہ اسم اور فعل جس میں حرف اصلی کے مقابلے میں حرف علت ہو، ہر وہ فعل جس میں حرف اصلی کے مقابلے میں حرف علت ہو اس کو معطل کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور حروف اصلی کتنے ہیں؟ تین، واو، یا اور وہ الف جو واو اور یا سے تبدیل ہوا ہو۔ اب معطل کی پھر تین قسمیں، معطل کسے کہتے ہیں؟ یہ واضح ہو گیا۔ معطل کی کتنی قسمیں؟ تین۔ معطل ہم نے کیا کہا کہ ہر وہ اسم یا ہر وہ فعل جس کے اندر حرف علت ہو اس کو معطل کہتے ہیں۔ اب کہتے ہیں کہ وہ جو حرف علت آیا ہے حرف اصلی کے بدلے میں وہ کہاں پر ہے؟ اگر وہ فا کی جگہ پر ہے تو اس کو معطل الفا کہیں گے، ٹھیک ہے، اور مثال کہیں گے۔ اگر وہ عین کلمہ کی جگہ پر ہے تو اس کو معطل العین اور اجوف کہیں گے۔ اگر وہ حرف علت لام کی جگہ پر ہے تو اس کو معطل اللام اور ناقص کہیں گے۔ کہتے ہیں کہ پس اگر حرف علت بجائے فا بود، اگر حرف علت فا کی جگہ پر ہو، وہ جو تین حرف بتائے تھے کہ یہ ترازو ہیں حروف اصلی کو حروف زائد سے پہچانے کا، فا، عین اور لام، اگر وہ فا کی جگہ پر ہو، آن را معطل الفا و مثال خاند، اس کو معطل الفا اور مثال کہتے ہیں۔ چون جیسا کہ وہ کہتے ہیں کہ وعد و وعدہ، یہ وعد، واو، عین، دال، یہ تین حرف ہیں، فا، عین اور لام وہ تین حرف ہیں۔ واو فا کی جگہ پر ہے، عین جو ہے یہاں پر عین کی جگہ پر ہے،
دال جو ہے لام کی جگہ پر ہے، اور یہاں 3 جو حرف تھے ان میں سے جو فا ہے، حرف فا، اس کی جگہ پر کیا ہے؟ حروف علت آئے ہیں۔ وہ اگر بے جائے عین بود، یعنی معطل تو کسے کہتے ہیں؟ جس کے اندر حرف علت ہو۔ اگر وہ حرف علت عین کلمہ کی جگہ پر ہو، آن را معطل العین و اجوف خواند، اس کو معطل العین اور اجوف کہتے ہیں۔ اجوف میں پہلے گزارش کر چکا ہوں کہ جس کا درمیان والا حصہ خالی ہو اس کو کیا کہتے ہیں؟ اجوف کہتے ہیں۔ یہاں پر درمیان والا حصہ اس کا اجوف اس لیے کہہ رہے ہیں کیونکہ درمیان والا حصہ اس کا حروف اصلی سے خالی ہے۔ چون قول و قالا، قول، یہاں جو حرف علت ہے کیا ہے؟ واو ہے، اور وہ عین کی جگہ پر ہے۔ فا، قاف حرف اصلی ہے، اور لام جو ہے لام کی جگہ پر حرف اصلی ہے۔ درمیان میں جو عین کلمہ ہے واو، وہ جو ہے حرف اصلی نہیں ہے بلکہ حروف علت میں سے ہے۔ وقالا، قالا اصل میں قاوالا تھا اصل میں، یہ انشاءاللہ آ جائے گا۔ وہ اگر بجائے لام بود، کہتے ہیں کہ اگر حرف علت لام کی جگہ پر ہو، آن را معطل اللام و ناقص خواند، اس کو معطل اللام اور ناقص کہتے ہیں۔ معطل اللام اس لیے کہہ رہے ہیں کیونکہ حرف علت لام کلمہ کی جگہ پر ہے، اس لیے معطل اللام ہے، یعنی معطل اللام یعنی جس کے لام کی جگہ پر کیا ہے؟ حرف علت ہے۔ اور ناقص میں نے آپ کو کہا ہے کہ جس کا آخری حصہ دم کٹے کو بھی ناقص کہتے ہیں، یعنی یہاں پر اس کو ناقص اس لیے کہہ رہے ہیں کیونکہ اس کا آخر جو ہے وہ حرف اصلی سے خالی ہے، یعنی اس کی دم جو ہے وہ حرف اصلی جو تھا وہ اس کو کاٹ دیا ہے، اس کی جگہ پر کیا رکھ دیا ہے؟ حرف علت کو رکھ دیا ہے۔ چون رمیون و رما و ہرگاہ در معطل، 2 حرف علت باشد، ہم نے تو کہہ دیا تھا کہ بے حرف علت ہو تو اس کو محموز کہتے ہیں، عفواً معطل کہتے ہیں۔ اب وہ حرف علت تو ایک تھا، یا وہ حرف علت فا کی جگہ پر ہے، ٹھیک، یا وہ حرف علت عین کی جگہ پر ہے، ٹھیک، یا وہ حرف علت لام کلمہ کی جگہ پر ہے، ٹھیک، یہ تو تینوں ہو گئے، معطل الفا، معطل العین، معطل اللام، یہ تو تینوں ہو گئے۔ اگر ایک حرف علت ہے، وہ کہتے ہیں کہ اگر وہ اسم معطل ہے، فعل معطل ہے، لیکن اس کے اندر حرف علت 2 ہوں تو پھر اس کو کیا نام دیا جائے گا؟ کہتے ہیں پھر اس کو لفیف کا نام دیا جائے گا۔ اب جب لفیف کا نام دیا جا رہا ہے تو پھر لفیف کی کتنی قسمیں؟ 2، لفیف مفروق اور لفیف مقرون۔ مفروق یہ ذہن میں آ جائے تو آسان ہو جائے گا۔ مفروق یعنی جن میں حرف علت آپس میں ملے ہوئے نہ ہوں، مفروق جدا جدا ہوں، علیحدہ علیحدہ ہوں، یعنی ایک حرف علت فا کی جگہ پر ہے، ایک حرف علت لام کی جگہ پر ہے۔ مقرون جہاں پر دونوں حرف علت ملے ہوں، کہتے ہیں کہ ہرگاہ در معطل 2 حرف علت باشد آن را لفیف خواند۔ اب کوئی پوچھ سکتا ہے بابا لفیف کیسے کہتے ہیں؟ ہم کہیں گے کہ لفیف اسے کہتے ہیں ہر وہ اسم اور فعل جس میں 2 حرف علت ہوں، اس کو لفیف کہتے ہیں۔ پھر لفیف کی کتنی قسمیں؟ کہتے ہیں پس اگر حرف علت بجائے فا و لام باشد، اگر حرف علت فا کی جگہ پر ہو اور لام کی جگہ پر ہو، 2 حرف علت ہیں نا، آن را لفیف مفروق خواند، اس کو لفیف مفروق کہتے ہیں۔ جیسا کہ واقعن و وقا، ایک واو حرف علت ہے، فا کی جگہ پر ہے، قاف جو عین کلمہ کی جگہ پر ہے وہ صحیح و سالم ہے، صحیح ہے، حروف صحیحہ میں سے ہے۔ یون، وقیون، یا جو ہے وہ لام کی جگہ پر ہے۔ وقا اصل میں واقع یا تھا۔ و اگر بجائے عین و لام باشد، اگر حروف علت عین اور لام کی جگہ پر ہو، آن را لفیف مقرون خواند، اس کو لفیف مقرون کہتے ہیں۔ جس طرح تیون و توا، یہاں پر کیا ہے؟ 2 حرف علت ہیں اور دونوں آپس میں ملے ہوئے ہیں۔ پس مجموع اسماء و افعال بر 7 9 بود۔ اب وہ کہتے ہیں کہ خلاصے کے طور پر یہی ہے کہ جتنے بھی اسماء ہیں، جتنے بھی افعال ہیں، تمام اسماء و افعال کی 7 اقسام ہیں، یعنی جتنے بھی اسم ہوں گے، جو بھی اسم ہے 7 قسموں میں سے کسی ایک اسم پر ہوگا بس، یعنی 7 میں سے خارج نہیں ہو سکتا۔ جو بھی فعل ہے وہ 7 قسم میں سے کسی ایک قسم پر ہوگا۔ کون کون سی؟ کہتے ہیں صحیح استو، مثال استو، مضاف، لفیف، ناقص، محمود و اجواف۔
یہ کہتے ہیں صحیح کسے کہتے ہیں؟ اب واضح ہو جائے گا. ہم آپ سے پوچھ سکتے ہیں کہ اسم صحیح کسے کہتے ہیں، فعل صحیح کسے کہتے ہیں، فوراً آپ جو تعریف ہم پڑھ چکے ہیں، مباحثہ کر چکے ہیں، فوراً بتا دیں گے کہ صحیح کسے کہتے ہیں. یعنی ہم دوسرے لفظوں میں کہہ سکتے ہیں کہ ہر وہ اسم، ہر وہ فعل جس کے حروف اصلی کے مقابلے میں حرف علت، حمزہ یا تضعیف نہ ہو، اسے کیا کہتے ہیں؟ اسم صحیح یا فعل صحیح. مثال کسے کہتے ہیں؟ مثال کہتے ہیں کہ ہر وہ اسم اور فعل جس میں حرف علت ہو اور حرف علت فا کلمہ کی جگہ پر ہو تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ معتل الفا اور مثال. ٹھیک ہے، معتل الفا اور مثال. معتل کسے کہتے تھے؟ وہ یاد ہو گیا کہ معتل یعنی ہر وہ اسم اور فعل جس میں حرف علت ہو اس کو معتل کہتے ہیں. معتل کی پھر 3 قسمیں بنائی تھیں، معتل کو چھوڑ دیا، ڈائریکٹ اس کی 3 قسموں کا ذکر کر رہا ہے. معتل الفا یعنی جس ہر وہ اسم اور فعل جس میں حرف علت فا کلمہ کی جگہ پر ہو اس معتل الفا اور مثال کہتے ہیں. یہ مثال ہو گیا. وہ مضاعف، مضاف کسے کہتے ہیں؟ ہر وہ اسم اور فعل جس میں ہر اسم اور فعل جس میں 2 حروف اصلی ایک جنس کے ہوں اسے کہتے ہیں مضاعف، جس طرح مد و مدہ. لفیف کسے کہتے ہیں؟ یعنی ہر وہ اسم اور فعل جس کے اندر 2 حروف علت ہوں اس کو لفیف کہتے ہیں. یہ ہو گیا. ناقص کسے کہتے ہیں؟ یعنی ہر وہ اسم اور ہر وہ فعل جس کے اندر حروف علت لام کلمہ کی جگہ پر ہو تو اس کو معتل اللام اور ناقص کہتے ہیں. لام کلمہ کی جگہ پر ہے اس کو معتل اللام اور ناقص، جس طرح رامیون ورما. محموز کسے کہتے ہیں؟ محمود ہر وہ اسم اور ہر وہ فعل جس میں حرف اصلی کی جگہ پر حمزہ ہو اس کو محموز کہتے ہیں، جس طرح امرن و امرا. اور اجوف یعنی ہر وہ اسم اور وہ فعل جس میں حروف اصلی کے مقابلے میں عین کلمہ کی جگہ پر حرف علت ہو تو اس کو معتل العین اور اجوف کہتے ہیں. و احوال ہر یک از این ہا در این کتاب روشن گردد. وہ کہتے ہیں کہ ان میں سے ہر ایک کے احوال، یہ جو 7 اقسام ہیں نا اسم اور فعل میں سے، ان میں سے ہر ایک کے احوال جو ہیں وہ اسی کتاب میں روشن ہوں گے. اسی کتاب میں ہم آپ کو بتا دیں گے مزید کہ صحیح کسے کہتے ہیں، مثال کسے کہتے ہیں، مضاف کسے کہتے ہیں. والحمد للہ رب العالمین.